السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں بتانا چاہوں گا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا، اس شخص کا کیا نام ہے جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اس بارے میں ہم نے یوٹیوب کے اوپر شیخ جاوید عثمان ربانی صاحب کے بیانات کو سنا، جو واقعات کربلا کے موضوع پر 2 گھنٹہ سے اوپر بیان اپلوڈ ہے، اور اس بیان کے اندر انہوں نے بہت ساری باتوں کو جھوٹ بیان کیا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے، کہتے ہیں شیخ جاوید عثمان ربانی صاحب کی تاریخ سے ثابت ہے، اور جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام روایت مستند اور اتھینٹک روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ مستند اور اتھینٹک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتھینٹک اور مستند کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کی سند بھی صحیح ہو، کیونکہ تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں اس کے اندر بہت ساری باتیں موضوع من گھڑت بھی ہیں، اور جو مستند ہیں تاریخ طبری وغیرہ، اس کے اندر سند تو ہے، لیکن اس سند کی جانچ پڑتال کرنی ضروری ہے کہ کیا وہ سند بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت واقعات البدایہ والنہایہ ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابن خلدون ہے تاریخ کی کتاب، اور ابن اسیر ہے، اور تاریخ طبری ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اتھینٹک اور مستند تاریخ کی کتابیں ہیں، اور ان سے ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں، ان سے ہم روایت پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پہلے میں جاوید عثمان ربانی صاحب کے اس دعوے کو سناتا ہوں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں۔ عثمان کی شہادت میں تاریخ سے ثابت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کیا ہے معتبر یا کر اعتبار سے گھٹی ہوئی یا کر سطحی کوئی روایت پیش کر رہا ہوں۔ سب کے سب اتھینٹک مستند تاریخوں سے حوالے ہیں۔ یہ پورے میں نے 3 کا ذکر پہلے کر دیا، ابن خلدون، ابن اسیر اور ابن طبری، تاریخ طبری، ان تینوں کے اندر مستند ترین روایتیں اس بات کی غماز ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا شیخ جاوید عثمان ربانی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ کی کتاب جو مستند ہے اور اتھینٹک ہے، اس سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو مستند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ آج اکثر و بیشتر مولوی حضرات صرف بیان تو کرتے ہیں، لیکن تحقیق نہیں کرتے، چھان بین نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو اپنے صلاحیت کے مطابق جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ ایک عام آدمی ہے، وہ جانچ پڑتال نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو محقق عالم سے سوال کرے کہ ذرا اس کی سند کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ سند کے اعتبار سے یہ واقعہ صحیح ہے۔ تو یہی اس کے صلاحیت کے مطابق ہی یہ تحقیق ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے، سوال تو کر سکتا ہے، تو اس سے پوچھے۔ اور اکثر و بیشتر آج کی حالت یہ ہے کہ اپنے اہل حدیث علماء
मौलवी हजरात ये तारीखी वाकयात को बयान करते हैं तो बगैर तहकीक के, उसकी सनद की बगैर जांच पड़ताल किए बगैर लोगों में इस तरह से धड़ल्ले के साथ बयान करते हैं। और जैसा कि शेख जावेद उस्मानी रब्बानी साहब ने, इन्होंने बहुत सारी बात इसके अंदर वाकयात करबला के ताल्लुक से बहुत सारी बात मौजू मनगढ़ंत बयान की है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जावेद उस्मान रब्बानी साहब ने कहा उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से कि जब सरपसंदों ने उनके घर का मुहासरा कर रखा था, उनको घर में महसूर कर दिया था, तो सामने दिफा के लिए हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और भी सहाबा तलवार लेकर के खड़े थे, हथियार लेकर के खड़े थे उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन सरपसंदों में से एक या दो पीछे के रास्ते से फलांग करके और इस तरह से उन्होंने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। लेकिन किसने मारा ये पता नहीं है। जावेद उस्मान रब्बानी साहब का ये कहना है कि किसने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को मारा, किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया, उसका पता नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा एक तालिबे इल्म होने के नाते कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाला शख्स का नाम भी मौजूद है। और इससे पहले कि मैं उस शख्स के बारे में बताऊं तो पहले आप जावेद उस्मान रब्बानी साहब के उस बयान को सुनिए जिसमें वो ये कहते हैं कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया पता नहीं। सुनिए। और कत्ल करने वाला पीछे से दीवार फलांग के आया जबकि दरवाजे पे हसनैन करीमैन हथियार लेके खड़े हुए थे, तुमको पता भी नहीं चला। उन्हीं 1,500 के शरीर लोगों में से कोई एक या दो, नाम भी पता नहीं है किसने मारा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आपने सुना शेख जावेद उस्मान रब्बानी साहब दावा कुछ और करते हैं और बयान कुछ और करते हैं, तहकीक नहीं करते, छानबीन नहीं करते। तो हम तमाम भाइयों को चाहिए कि किसी की भी बात हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, मौलवी हो, अगर इस तरीके से बात करे तो कम से कम अगर आप नहीं तहकीक कर सकते तो ऐसे मौलवियों से सवाल करें, पूछें कि क्या यह सनद के एतबार से भी सही है या नहीं है। तो सवाल करें मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीन हजरात। अब आइए हम आपके सामने बतलाते हैं कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किसने किया। तो इस बारे में किनाना मौला एक ताबई हैं जो कि सदूक हैं, और सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उनके ये गुलाम हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब उनके घर में महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया, खाना पानी उनका बंद कर दिया गया, तो सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके घर अपने गुलाम के साथ किनान रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के और एक खच्चर के ऊपर खाने पीने के सारे सामान को बांध करके ले जाया करती थी, पहुंचाया करती थी। तो किनाना जो हैं, इनसे पूछा गया कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किसने किया, शहीद किसने किया। तो ये बतलाते हैं किनाना रहमतुल्लाह अलैह कि जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके घर में महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया, तो हम उस वक्त पहुंचे उस दिन जिस दिन उनको शहीद किया गया। कहते हैं कि हम उस दिन पहुंचे, वहां पर हम मौजूद थे। तो कहते हैं कि हमने देखा कि इस दौरान चार कुरैशियों को उनके घर से उठाकर ले जाया जा रहा था, निकाला जा रहा था, जो कि लहूलुहान थे, जख्मी हालत में थे। और उनमें से
وہ صحابہ تھے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں وہاں موجود تھے. کہتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی لہولہان تھے، زخمی حالت میں تھے ان کی دفاع میں. اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی ان کی دفاع میں ان کے بچاؤ میں زخمی ہو گئے تھے. اسی طرح سے ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی بچاؤ میں زخمی ہو گئے تھے، لہولہان ہو گئے تھے. اور مروان بن حکم رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ بھی لہولہان اور زخمی حالت میں تھے. تو ان 4 لوگوں کو، ان قریش کے 4 لوگوں کو باہر لے جایا گیا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں قتل کرنے میں، کنان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، وہ اندر گئے تھے مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ بات چیت کی تو پھر وہ گھر سے باہر چلے گئے. ان کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی کردار نہیں ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو روایتیں آتی ہیں اس تعلق سے کہ محمد بن ابو بکر نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ موضوع من گھڑت ہیں، وہ صحیح ثابت نہیں ہیں. اسی طرح سے آگے کہتے ہیں محمد بن طلحہ کہ میں نے کنانہ سے پوچھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ تو انہوں نے کہا جبلہ بن ایہم. جبلہ بن ایہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ان کو شہید کیا. اور اس نے اس بات کا 3 بار اعتراف کیا. جبلہ بن ایہم 3 بار اعتراف کیا، مدینہ کی گلیوں میں ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کرتا تھا، کہتا تھا میں اس بیوقوف، نعوذ باللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بیوقوف بوڑھے کا قاتل ہوں. محمد بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے کنانہ سے پوچھا اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمے اپنے گھر میں تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں، شہید کرنے میں، یہ مصر کا رہنے والا، اہل مصر میں سے تھا. یہ مصر والوں میں سے تھا جس کا نام تھا جبلہ بن ایہم. جبلہ بن ایہم تھا جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، شہید کیا. اور اس واقعات کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسند اسحاق بن راہوے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 261 پر اور حدیث نمبر 2088 پر، اور اس کی سند جو ہے حسن لذات ہے. اسی طرح سے المطالب العالیہ ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 4392 پر دیکھ سکتے ہیں اور 4397 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے الاستیاب لابن عبد البر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1046 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور روایت کنانہ رحمت اللہ علیہ سے ہے. کنانہ رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو دیکھا، وہ کالے رنگ کا مصری تھا جسے جبلہ کہا جاتا تھا. وہ بیت خلافت میں یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر میں جہاں وہ محشور تھے، قید تھے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، بلند کر کے، اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس بیوقوف بوڑھے یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل میں ہوں. دیکھیے مسند علی ابن الجاد کے اندر حدیث نمبر 2664 پر، اور اس کی سند بھی حسن ہے. اسی طرح سے الطبقات لابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61، اور اس کی بھی سند حسن ہے. اور تاریخ دمشق کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 412 وغیرہ میں. تو پتہ چلتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا
یہ جبلہ بن احیم ہے جس نے قتل کرنے کے بعد اعتراف کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے مدینہ کے گلیوں میں اور خود ان کے گھر کے اندر بھی اس بات کا اعتراف کیا، اعلان کیا کہ میں نے ان کو قتل کیا ہے، میں ان کا قاتل ہوں۔ تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اسی طرح سے اب رہا مسئلہ ایک دوسرے کے بارے میں جو جس کو کہا جاتا ہے مالک استر۔ مالک استر کے بارے میں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کہا کہ اپنے اس رسالے میں جو کہ ایک پی ڈی ایف کے شکل میں انہوں نے رسالہ لکھا ہے 26 صفحات کے اوپر، اور اس کے شروع میں ہی انہوں نے لکھا ہے کہ مالک بن استر کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں مالک بن استر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جبکہ ان کے شاگرد حافظ یحییٰ نور پوری صاحب ہیں، وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 37,757 ہے، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اس میں خود مالک استر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ہم نے انہیں کیوں شہید کیا۔ تو اس بارے میں یہ کہ حافظ یحییٰ نور پوری صاحب نے کہا کہ مالک استر کا بھی ہاتھ ہے، تو ان کے استاد علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کہا کہ مالک استر کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہے کہ مالک استر کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ حافظ یحییٰ نور پوری صاحب کا یہ کہنا ہے، جبکہ ان کے استاد نے ان کی بات کا رد کیا ہے، انکار کیا ہے۔ تو بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جبلہ جو کہ مصر کا رہنے والا تھا، سیاہ کلر کا تھا، کالے کلر کا تھا، اس بدبخت نے، اس منافق نے، اس باغی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا۔ باقی جو تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں، قتل کرنے میں، ان کے گھر کا گھیراؤ کرنے میں وہ تمام فتن پرور لوگ تھے، تمام بدماش لوگ تھے، اور اس طریقے سے وہ تمام منافق لوگ تھے، بلوائی تھے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم طرح سے انہیں شہید کیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ان پر لعنت ہو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے اوپر لعنت کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہادت سے بری ہیں، ان کا کوئی ہاتھ نہیں، نہ انہوں نے کسی کو حکم دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا، اور نہ خود ان کی شہادت میں شریک ہوئے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قتل کرنے والے ہیں ان پر لعنت کی ہے۔ جیسا کہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا، نہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ وہ یہ بات کہتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ المدینہ لابن سبا کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1269 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت فرمائی جب کہتے ہیں محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پر لعنت کر رہی ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے تک بلند کیا اور 2 بار فرمایا
وَأَنَا لَعَنُ قَتْلَ عثمان لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ، اور میں بھی عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں، ان لوگوں پر میدانوں اور پہاڑوں میں ہر جگہ اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیے فضائل صحابہ احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455 اور 456 اور حدیث نمبر 737 پر، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 37782 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، ان کے قتل میں کسی صحابہ کا ہاتھ نہیں ہے، اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اس بارے میں کئی علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے میں شامل کوئی صحابہ نہیں تھے، جیسا کہ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سن وفات 676 ہجری ہے، یہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی صحابی کا ہاتھ نہیں، اور کوئی صحابی شریک نہیں تھا ان کے قتل میں، جیسا کہ شرح نووی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 148۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی سن وفات 728 ہجری ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بہترین لوگوں میں سے کوئی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک نہیں ہوا، نہ شہید کرنے کا حکم دیا نہ شہید کیا، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تو فسادی، بدماش اور فتنہ گر لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ دیکھیے منہاج السنہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 323 پر۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سن وفات 774 ہجری ہے، یہ کہتے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا، والحمدللہ۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 451 پر۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی صحابی کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومین طریقے سے ان کو بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اگلی بار اور پارٹ میں بتاؤں گا اور حصوں میں کہ شیخ جاوید عثمان ربانی صاحب نے کن کن جگہوں پر جھوٹ بولا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔